تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ خبر دی کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہماری انڈین مسلمان خواتین مائیں بہنیں پاکستانی سیریلز کے دلدادہ اور عاشق ہوتی جا رہی ہیں، اور غضب کی بات یہ ہے کہ پاکستانی سیریلز دیکھنے کو ثواب کا کام بتایا جا رہا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ فلم، ڈرامے، سیریلز کسی بھی ملک کے ہوں، اگر ان میں شریعت کے خلاف کوئی بھی بات ہو تو اس کا دیکھنا یا اسے پروموٹ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لہو الحدیث فرمایا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کریں اور اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ لہو الحدیث سے گانا بجانا مراد ہے۔ اب آپ حضرات ٹھنڈے دل کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اور سوچیں، کیا پاکستانی سیریلز میں گانا بجانا نہیں ہوتا؟ کیا ان سیریلز میں موسیقی اور میوزک نہیں ہوتی؟ کیا پاکستانی سیریلز میں ڈانس اور تھرکنا نہیں ہوتا؟ کیا بے حیائی اور بے شرمی کے سینس نہیں دکھائے جاتے؟ یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات اور شریعت کے قوانین کے خلاف باتیں ہیں۔ صرف رائٹرز، ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے اتنی ساری شریعت کے خلاف باتیں جائز کیسے ہو جائیں گی؟ اور صرف ایکٹرز کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سلام علیک کے جملے ادا کر لینے سے سیریل دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کچھ مسلمان دیندار سمجھے جانے والی خواتین یہ دلیل دیتی ہیں کہ سیریلز میں ہوتا کیا ہے، بس ایک سبق آموز کہانی ہوتی ہے، اسے ہم دیکھ کر سبق لیتی ہیں۔ تو بہنوں، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستانی سیریلز میں بھی کون سی فحاشی ایسی ہے جو اس میں پائی نہیں جاتی؟ ایسا کون سا اسلام کے خلاف فیشن ہے جو اس میں دکھایا نہیں جاتا؟ شریعت کے خلاف ہر بات ان سیریلز میں بھی پائی جاتی ہے۔ رہی بات سبق سیکھنے کی، تو آپ خود بتائیں کہ جب تک برائی کے مختلف طریقے نہ بتائے جائیں تب تک اچھائی کا سبق کیسے دیں گے؟ ان سیریلز میں بھی دھوکہ دینے، دغا بازی کرنے، فتنہ و فساد پھیلانے کے طریقے بتا کر ہی سبق دیا جاتا ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نتیجہ اتنا مختصر اور شارٹ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی وہ اچھائی کا سبق یاد نہیں رہتا، بس یاد رہتا ہے تو دھوکہ، دغا بازی، فتنہ و فساد۔ اور تو اور ان ڈراموں اور سیریلز میں مسلمان کہلانے والے ایکٹرز، لڑکا اور لڑکی بے حجابانہ، بغیر کسی شرم و حیا کے عشق و معاشقہ اور مجازی محبت کا جو درس اور سبق دیتے ہیں، اس کا کیا، جو اسلامی نقطۂ نظر سے حرام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان بیہودہ سیریلز میں سوائے بے پردگی، دھوکہ، دغابازی، جھوٹی محبت کے افسانوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ اس کو سبق کہتی ہیں تو آپ کا ان پڑھ رہنا ہی بہت اچھا ہے۔ اور ایک مشہور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پاکستانی سیریلز کے رائٹرز اور ڈائریکٹرز اسلامی ماحول دینے اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے خود بہت ساری خواتین کو اس طرح کے چرچے کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہ بھی آپ خواتین کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ مسلمان رائٹر بھی لبرلزم کو ہی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا ہے۔ مسائل کو، فقہ کے مسائل کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، اور ہم جو اپنے سیریل کے ذریعے دین و اسلام پیش کر رہے ہیں یہی اصل ہے۔ یہ لوگ اپنے سیریلز کے ذریعے لبرلزم، آزاد خیالی، اسلام کے احکامات کے خلاف دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔
ان رائٹرز اور ڈائریکٹرز نے کچھ اس انداز سے اسلامی ماحول کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے۔ آپ پاکستانی ہر سیریل کو دیکھ لیں، کوئی عورت آپ کو باحیا، باشرم، باپردہ نظر نہیں آئے گی۔ اور کہا جاتا ہے پردہ تو صرف من کا ہونا چاہیے، یا یہ کہ مرد اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کر پھریں۔ گویا کہ خدائی حکم کو کھلم کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے رائٹرز کی طرف سے اور ڈائریکٹرز کی طرف سے۔ اسی پر بس نہیں، ان نام نہاد پاکستانی اسلامی ماحول پیش کرنے والے سیریلز میں کام کرنے والی فیمیل ایکٹرز کے آپ کپڑے دیکھیے، اس کا میک اپ دیکھیے، اس کے بات چیت کرنے کا اسٹائل دیکھیے، اور جو وہ لائف اسٹائل پیش کر رہی ہے اسلامی ماحول کے نام پر، اس میں اسلام تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کبھی کسی سے عشق کر کے نوجوان نسلوں کو عشق مجازی میں ڈھکیل رہی ہے، اور کبھی کسی کو پیار میں دھوکہ دے کر لڑکیوں کو دھوکہ دینے کی ٹریننگ دے رہی ہے۔ اور ان سیریلز میں کام کرنے والے میل ایکٹر کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ داڑیاں مڈوا کر یا کتروا کر، انگریزی لباس میں ملبوس ہو کر، یہود و نصارہ کے لباس میں ملبوس ہو کر، فانی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر دیکھنے والے ناظرین یا اپنے فالوورز کو کیا سبق دے رہے ہیں، یا آپ حضرات سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ خواتین اور ہماری ماؤں بہنوں کی خدمت میں اگر آپ کو دل بہلانا ہی ہے تو اور بھی بہت سارے اسلامی جائز طریقے ہیں دل بہلانے کے۔ آپ اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھتی ہیں تو ٹی وی آن نہ کریں، موبائل میں سیریلز نہ دیکھیں، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں، قرآن سیکھیں، حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے قریبی معلمات سے رابطہ کر کے دین سیکھنے کی پوری کوشش کرتے رہیں، اپنی اور اپنی آل و اولاد کی فکر کو اوڑھ لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اسی طرح آخرت کی فکر میں محنت کرتے کرتے جب ہم مریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں سارے مزے ملیں گے۔ دنیا ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، مردوں کو، سب کو، خاص طور سے نوجوان نسلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹائم پاس تو جنت میں کرنا ہے، سارے مزے تو جنت میں اڑانے ہیں۔ لہٰذا پورے درد سے میری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ ان فلموں، ڈراموں اور پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، سیریلز کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت ضائع اور برباد نہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم یہاں چاہے جتنا بھی انٹرٹینمنٹ کے اسباب اختیار کریں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر ساعت کا ہم سب کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر آپ حضرات نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، خوب شیئر کریں تاکہ وقت پر نوٹیفیکیشن آ سکے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔